بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، اللہ رب العزت جل وعلا نے بندوں کے لیے بہت سے درجات مقامات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کر کے، اس سے عشق کر کے اور اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، زاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ ان مدارج میں انسان قرب کی منازل کو طے کرتا ہے اور مدارج کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ مالک جل وعلا اپنے بندوں پر جس قدر راضی ہوتا ہے اسی قدر ان کو اپنی طاعت کی توفیق دیتا ہے، اور جب طاعت کی توفیق دیتا ہے اور بندہ اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو رب جل وعلا اس کے لیے مدارج اور اپنے قرب کی خاص منزلیں اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ سلوک کی ان منازل کا گزشتہ سال رمضان المبارک میں ہم نے سلوک عشرہ کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تھا۔ خاص طور پر اس میں سالک کی پہلی جو منزل ہے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے 4 تفصیلی پروگرامز میں ہم نے پہلی منزل یعنی توبہ کے بارے میں بہت تفصیل سے عرض کیا تھا۔ لیکن توبہ رجوع الی اللہ کا نام ہے، اور جو کچھ انسان کی زندگی عمل صالح کے ساتھ اور دیگر اعمال کے ساتھ ایک خلط ملط ہو کے گزری ہے، غفلت کی زندگی، جو انسان کو اور مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، لیکن جب وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ اپنے آپ کو نیچے کے درجے میں تنزل کے اندر لے جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ جو جذبہ بنتا ہے اور جو عمل بنتا ہے وہ ہے اپنے غفلت کے ایام پر، غفلت کی اعمال پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے احکام سے دوری پر وہ بندہ جب ندامت، تضرع، زاری، عاجزی اللہ کے سامنے اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل وعلا جس قدر خلوص کے ساتھ دل سے
رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اپنی شان کے مطابق اس کی طرف رجوع فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بندے کی توبہ ہے اور بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندہ عاجزی کے ساتھ محتاجی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی غلبے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ، بندہ احتیاج کے ساتھ اور اللہ محتاجی دور کرنے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے بندے کی طرف، یعنی تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت جو تواب کی ہے اس کے ساتھ بندوں کی طرف رجوع فرماتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ بات جاننے کی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور خاص رحمت کی، مغفرت کی اور جہنم سے آزادی کی گھڑیاں، اور اس میں وہ خاص طاق راتیں، اس لیے جتنی بھی غفلتیں اور جس قدر بھی تسامح اور جس قدر بھی غلطیاں بندے سے ہو چکی ہوں اس سے توبہ کرنا، یہی بندے کی اصل پہچان ہے اور اصل اس کی شان ہے کہ اپنے مالک کی طرف وہ رجوع کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان بندوں پر رجوع و رحمت فرماتے ہیں جو بندے اللہ کی طرف انابت اور رجوع اختیار کرتے ہیں۔ تو توبہ کی حقیقت قلبی ندامت ہے، قلبی، صرف زبان سے کہہ دینا نہیں، قلبی ندامت، دل کا شرمندہ ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التوبۃ ہی الندامہ، توبہ ندامت کا نام ہے۔ اپنے قصور پر، اپنی غلطی پر، اپنے جرموں پر پشیمان ہو جانا توبہ کی روح ہے، اصلی روح۔ حضرت مولوی مثنوی مانوی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی حکمت بھری حکایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جماعت سے نماز ادا کرتا تھا۔ ایک بار وہ مسجد کی طرف گیا تو دیکھا کہ مسجد سے لوگ نکل رہے ہیں۔ انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ مسجد سے نکل رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ جماعت ہو گئی، بہت غمگین ہوئے، پشیمان ہوئے اور بڑی ہی درد اور شرمندگی کے ساتھ دل سے ایک آہ کھینچی۔ مولانا فرماتے ہیں، گفت آہو درد ازاں آمد بروں، آہ امیداد از دل بوئے خون۔ اللہ کے اس مخلص بندے نے جماعت چھوٹ جانے کے غم میں دل سے ایک آہ کھینچی اور وہ اس قدر دردناک آہ تھی کہ اس آہ میں اس کے خون دل کی بو محسوس ہوتی تھی کہ دل
کا خون جل گیا، اس کا جگر کا خون جلا، اس کی بو اس کی آہ سے، پر درد آہ سے محسوس ہوتی تھی۔ ان نمازیوں میں سے جو جماعت کے بعد مسجد سے نکلے تھے، ایک آدمی صاحب باطن تھے اور صاحب کشف تھے۔ اس صاحب نظر آدمی نے اس اللہ کے بندے کی ندامت کی وہ آہ جو تھی نا جماعت چھوٹ جانے کی، جس کے دل سے ندامت کے ساتھ آہ نکلی تھی، تو اس صاحب کشف آدمی نے یہ دیکھا۔ صاحب کشف کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر محسوس کو محسوس انداز سے دیکھتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کی آہ کے جو انوار ہیں، نور ہیں، وہ عرش بری تک جا رہے ہیں۔ اس مومن نے درد کے ساتھ جو دل سے آہ کھینچی، اس کا نور اس کے منہ سے لے کر کے عرش بری تک بلا رکاوٹ بلا حجاب جا رہا ہے۔ وہ بندے اس کی طرف دوڑے، وہ صاحب باطن، بزرگ، آنکھ والے، باطنی نظر والے، اہل نظر میں سے بندہ فوراً اس بندے کے پاس آیا اور فرمایا کہ اے مرد خدا، جو آہ تم نے کھینچی ہے یہ مجھے دے دو، اور میں نے نماز با جماعت پڑھی ہے تحریمہ میں، یعنی تکبیر اولیٰ میں آ کر شریک ہوا ہوں، آداب سے میں نے نماز ادا کی، تو میری یہ نماز با جماعت تم لے لو اور یہ آہ مجھے دے دو۔ یہ بزرگ جو آہ خرید کر دل درد مند کی اور خدا کے اس بندے کی کہ جو سخت پشیمان اور نادم تھا، یہ آہ خرید لی، اپنی نماز با جماعت اپنی طرف سے اس کے حوالے کر دی، یعنی نماز با جماعت کا ثواب اسے دیا اور آہ اس سے لے لی۔ اب اس صاحب باطن نے رات گزاری، خواب میں کیا دیکھا کہ ایک آواز آتی ہے غیب سے کہ تو نے آہ کیا خریدی، تو نے تو آب حیات خرید لیا، ایسی چیز تم نے خریدی کہ اس آہ کی برکت سے یہ نماز پوری خدا کی مخلوق میں جس نے ادا کی، اس آہ کی برکت سے رب تعالیٰ نے سب نمازیوں کی نمازیں قبول فرما لی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرمت اختیار و این دخول شد نماز جملہ خلقاں قبول۔ غیب سے آواز آئی کہ اس آہ کو کھینچنا، یعنی اس کے لیے سانس اس بندے کا نکالنا اس درد کے ساتھ، یہ آہ دردناک اتنی قیمتی تھی کہ اس کے عوض میں اپنی نماز با جماعت دینا، یہ جو جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہوا اللہ کے ہاں، اس کی اتنی حرمت ہے کہ اس کے صدقے رب تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ نے سارے نمازیوں کی، جملہ خلائق کی نماز قبول فرما لی۔ حضرت
رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر اس کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں، مابرورا ننگریمو قال را ما درورا بنگریمو حال را نالائے مومن ہمیں داریم دوست گو تدرو کن کے اعزاز اوست۔ اللہ اکبر۔ مومن کا رونا ہم دوست رکھتے ہیں، کہہ دو کہ گریہ زاری میں مشغول رہے، اس کی عزت اور سارا اعزاز اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے نادم رہے اور آہ پر درد کھینچتا رہے، اس کی محبت میں ملول رہے اور گریہ زاری کرتا رہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کو نماز اور سجدے سے زیادہ خلوص کے ساتھ ایک مومن کا خشوع اور تضرع کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرنا یہ زیادہ پسند ہے، اور وہ نماز جو بغیر خشوع و تضرع کے ہو اور جس میں وہ درد نہ ہو، اس سے زیادہ وہ توبہ، وہ ندامت پسند آتی ہے جس کے اندر درد موجود ہو، جس کے اندر تضرع ہو، جس کے اندر خشوع ہو، جس کے اندر ندامت ہو۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اس آیت کریمہ میں رب جل وعلا نے نبی کریم رؤوف الرحیم کے پاک صحابہ علیہم الرضوان ان کی تعریف اور ان کی مدح فرمائی۔ ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ہیں، آپ کے اصحاب ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اس آیت پاک میں حضرات صحابہ علیہم الرضوان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ حامدون، حمد کرنے والے، عبادت کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، اور رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے۔ مگر ان سب نیکیوں میں مقدم سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ التائبون، توبہ کرنے والے، دل میں ندامت کرنے والے، اللہ کی طرف شرمندگی سے جھکنے والے اور آنے والے۔ معلوم ہوا عبادت اپنی جگہ، حمد اپنی جگہ، رکوع اپنی جگہ اور روزے اپنی جگہ، لیکن اگر اسی کے ساتھ بندے کے دل میں وہ تذلل، وہ زاری، وہ گریہ، وہ ندامت، وہ شرمندگی وہ پیدا نہ ہو، اور اس کی جگہ دل سے اللہ کے سامنے جھک جائے اور توبہ کرے، مطلب یہ ہے کہ دل سے شرمندہ ہو، تو مالک تعالی حمد کرنے والوں، عبادت کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں سب سے پہلے ذکر کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ یعنی اور اگر یہ سب کر رہا ہے اور اس سے مقدم توبہ کرتا ہے تو توبہ ہر ایک نیکی کے لیے باب رحمت ہے،
کیوں کہ جب توبہ دروازہ کھل گیا تو پھر ساری عبادتیں اپنا رنگ لے آئیں گی اور رنگ پیدا کر دیں گی اس کے دل میں. اللہ اکبر. یعنی غلامی کا، بندگی کا پہلا زینہ اور پہلا درجہ، پہلی سیڑھی وہ توبہ ہے. اللہ اکبر. اس طرح عابدون، حامدون، سائحون، راکعون، ساجدون سب درجے ان کو حاصل ہو جائیں گے جب وہ پہلا زینہ طے کر گیا توبہ کا اور دل کی شرمندگی کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کر گیا کہ مالک میں تو تیرا بھاگا ہوا بندہ تھا، میں تو تیری نافرمانیاں بھی کی، لیکن تیرے در کے سوا میرے پاس ہے کچھ نہیں. تیرے سوا کون ہے جو مجھے میری بخشش کرے گا، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں پیش کرتا ہوں، بندگی میں پیش کرتا ہوں. تو مالک جل وعلا اس دروازہ کے کھولنے سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اب حمدیں بھی قبول ہیں، عبادتیں قبول ہیں، روزہ بھی قبول ہے، اور رکوع و سجود بھی قبول ہے. کیوں کہ توبہ ہی وہ دروازہ ہے کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے، گم شدہ غلام ہے، وہ اسی دروازے سے گزرتا ہے تو اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے. اللہ اکبر. توبہ کا دروازہ حضور کی امت کے لیے رحمت کا دروازہ ہے. جس کے لیے توبہ کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق درست کر لیا تو دنیا ہی سے جنت شروع ہو گئی. توبہ سے عبدیت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تائبون کے بعد عابدون فرمایا. توبہ میں جو ندامت و پشیمانی طاری ہوئی اس سے قلب کی صفائی ہو گئی، اور جب دل سے تاریکی دور ہو گئی تو اپنی غلامی اور بندگی ظاہر ہو گئی. عبدیت کا دروازہ کیا ہے؟ ایاک نعبد ہے. اے اللہ ہم صرف آپ کے غلام ہیں. توبہ کے بعد ہی بندگی کا دروازہ کھل جاتا ہے. الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا. اے اللہ تیرا بندہ گنہگار تیرے در پر حاضر ہوا ہے، اور اس حالت میں حاضر ہوا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور آپ کو ہی پکار رہا ہے. ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین ہے کہ جب ہم صرف آپ ہی کے غلام ہیں تو پھر مدد بھی آپ سے ہی چاہتے ہیں. آپ ہی مالک ہو، آپ ہی خالق ہو، آپ ہی رازق ہو. تو مالک کہ یہ بھی نہیں دعویٰ کرتے کہ توبہ کی ہے تو ٹوٹے گی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو ناقص ہیں، پھر توڑ نہیں، نقص ہی کر سکتے ہیں نا، ٹوٹنا بھی تو نقص ہے. تو مالک جو تو استقامت کی توفیق نہ دے تو ہم یہ بھی تیرے سامنے نہیں کہیں گے کہ توبہ کی ہے توڑیں گے نہیں. کیوں کہ ہم میں تو ہمت ہی کوئی نہیں. اس قابل ہوتے تو پہلے گناہ ہی کیوں سرزد ہوتے. اے مالک ان تغفر فانت لذاک اہلو وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ. پس اگر تو بخش دے تو بے شک یہ بخشش ہی تیری شان ہے، تو اس کا اہل ہے مالک. اور اگر آپ مجھ کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں، یعنی ان تطرد فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، تو پھر کون ہے اس کے سوا ہمارے اوپر، جو آپ کے سوا ہمارا کون ہے جو ہم پر رحم کرے گا. تو مالک تعالیٰ توبہ کرنا یہ ہماری عبدیت ہے، بندگی ہے. رجوع کرنا اور رجوع کرنے والے کو معاف کرنا یہ تیری شان ہے. اور پھر ہم بگوڑے ہیں پھر بھی بھاگ سکتے ہیں. کیوں کہ بھاگنا عہد توڑنے کی بات ہے، نقص کی بات ہے. اپنی تئیں ہم اپنے طور پر یہ بھی نہیں کہتے بذام خیش کہ اب ڈٹے رہیں گے. مالک تعالیٰ تو توفیق دے گا تو ڈٹے رہیں گے. کیونکہ تیری مہربانی ہو جائے استقامت بھی آسان ہے، ڈٹے رہنا بھی آسان ہے، اس راہ پر چلتے رہنا بھی آسان ہے. اور تیری نظر کرم نہ ہو تو پھر ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارا تو اس لیے استعانت بھی تم سے مانگتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، رجوع بھی کرتے ہیں، اور استعانت بھی کرتے ہیں، طلب مدد بھی کرتے ہیں کہ مالک آپ ہی ہمیں اس راستے پر قائم فرمانا. گرامی قدر ناظرین و سامعین،
یہ مضمون بڑا طویل ہے، لیکن یہ ساعتیں بڑے جلیل ہیں، بزرگی والی ہیں، رحمت والی ہیں، اور ان ساعتوں میں باتیں سننا ترغیب ضرور ہوتی ہے، لیکن اب اپنے دل کو حاضر کیجئے، خشوع و خضوع کے ساتھ ان گھڑیوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور مالک تعالیٰ جل وعلا ہمیں رمضان المبارک کی ساعتوں میں حقیقی توبہ کی توفیق دے، دل کی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اور اس عہد کے ساتھ کہ مالک اگر تو توفیق دے گا تو آئندہ ہمیں کبھی بھی ہم غفلت کی طرف نہیں جائیں گے، اور اس کے بھی تو توفیق دے کہ ہم مستقیم ہو جائیں راہ حق پر، اور تیری یاد کو کوئی دنیا کی چیز، کوئی لغویات، کوئی تجارت، کوئی محبت دنیا کی طبی ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کر سکے۔ ایسا اپنا بنا لے اور اپنے در پہ جھکنے کی توفیق دے مالک کہ تو ہی تو رہ جائے دل میں، تیرے سوا اور کوئی نہ ہو۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ توفیقات خیر سے ان خاص گھڑیوں میں اپنے مالک کو منانے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق ارزانی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔